السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم غزل کی ابتدا کریں گے۔ تو غزل میر تقی میر نے لکھی ہے، ہم اس کا تعارف پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم غزل کی ریڈنگ کریں گے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے کہ ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو یہ کلیات غزلیات میر ہے، یعنی ماخذ اس کا یہ ہے، اس کتاب سے اس غزل کو لیا گیا ہے جو آپ کی نصاب میں شامل ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہم کریں گے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یعنی فقیرانہ کا مطلب ہوتا ہے درویشی کے انداز میں، درویش کے طور پر، یعنی درویش وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا سے بے پرواہ اور لا تعلق ہوتا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اس کی محبت سے دلچسپی ہوتی ہے۔ صدا آواز، میاں کا مطلب ہوتا ہے جناب عالی، دعا کرنا، خدا سے مانگنا یا مناجات، بن بغیر، جینے زندہ رہنے، سو بہر صورت یعنی ہر صورت میں، لہٰذا، وفا نبھا یا ساتھ دینا، شفا صحت یا تندرستی، تقدیر نصیب، مقدور قدرت طاقت یا حیثیت، دوا علاج یا دوا دارو، بے خود سرشار یا اپنے آپ سے بے خبر، جدا الگ یا دور، جبیں پیشانی، بندگی عبادت غلامی یا فرما برداری، ادا کرنا پورا کرنا یا بے باک کرنا، اتارنا بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ غم دوستوں کا غم، شکر احسان مند، داغ رنج صدمہ یا دکھ، دکھا کر دے کر، کہیں کیا جواب دیں، جہاں دنیا۔ اب دیکھیں بیٹے، یہ جو اشعار ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیروں کی صورت آئے ہم نے آواز دی، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کہ جناب تم خوش رہو، ہم تمہارے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر خوشی دے۔ اب دیکھیں یہ شعر، فقیروں کی طرح آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کس قدر سادہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ جو ہماری یہ غزل ہے، یہ سہل ممتنع کی ایک مثال ہے۔ سہل ممتنع شاعری میں ایسی اصطلاح ہے جس میں ایسی زبان استعمال کرنا کہتے ہیں جس میں بے حد سادگی اور سلاست ہو۔ سہل ممتنع کو ہم اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ سہل ممتنع ایک ایسی شعری اصطلاح ہے جس سے مراد ایسا شعر کہنا جو دیکھنے میں ایسا آسان ہو کہ اس سے مزید آسان کہنا مشکل ہو، یعنی اس قدر آسان لفظوں میں ادا ہو جائے کہ اس سے آگے مزید سلاست اور سادگی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ جیسے مومن خان مومن کا ایک شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنے میں کس قدر سادہ بیان ہے، لیکن اگر کوئی سوچے کہ اب ہم اس جیسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آسان شاید بات بنانا اور بہت مشکل ہے، یعنی کم سے کم اور سادہ الفاظ میں گہری کہی گئی بات ہو جو بظاہر آسان لگے لیکن اس کا لکھنا حقیقت میں بہت مشکل ہو۔ شاعر کا چھوٹی بحر میں، مطلب چھوٹے سی انداز میں، چھوٹا سا، دیکھیں اب صرف چند الفاظ کا مصرع ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا،
چھوٹی بہر اس کو کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بہروں میں بڑے خیال کو شعر میں سمو دینا ہی سہل ممتنع ہے۔ میر تقی میر اور ناصر کاظمی کی جو شاعری ہے وہ اس کی مثال ہے۔ میر تقی میر آج ہم پڑھ رہے ہیں اور ناصر کاظمی کی غزل بھی آپ ہی کے نصاب کا حصہ ہے، اس کو بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ اور آسان سہل ممتنع کی اس سے بڑھ کر مثالیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ مطلب ان کی شاعری کو نا ایک مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ میر تقی میر اور ناصر کاظمی کی شاعری جو ہے سہل ممتنع کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے بعد ہماری مشق ہے۔ مشق میں شاعر کہتا ہے کہ یہ کوشچن نمبر 1 ہے، میر کی شامل کتاب غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جواب لکھیں۔ بیٹے جو بھی ہم نے جواب لکھنے ہیں وہ ہم نے متن کو پیش نظر رکھ کے لکھنے ہیں، ان کو خود سے طویل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا کی ہے؟ تو ہمیں پہلے شعر میں پتہ چل رہا ہے کہ شاعر نے فقیرانہ انداز میں اپنے محبوب کو دعا دی ہے کہ وہ خوش رہے۔ ہم تو آواز دے کے چلے گئے ہیں، مطلب دیکھیں فقیر کا کام ہوتا ہے آواز دینا، کوئی صدا لگانا، اپنا مطمع نظر بیان کرنا، لیکن یہ دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر نہیں بھی دیا تب بھی وہ دعا دے کر چلا جاتا ہے کہ تم خوش رہو۔ ہم نے وہ پڑھا ہے نا، جو دے اس کا بھی بھلا، سنا ہوگا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو یہ فقیر کی ایک صدا ہے کہ اس نے صدا لگائی اور اس نے کہا کہ میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر کے چلے ہیں۔ اگر ہم اس کے مطلب دیکھیں، ہم اس میں لکھیں گے شاعر نے فقیرانہ انداز میں محبوب کو سدا خوش رہنے کی دعا دی ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنے کس عہد کو وفا کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شاعر نے اپنے دوست کے بغیر نہ جینے کا عہد کیا تھا، اپنے اس عہد کو وفا کرنے کا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، دوسرا شعر، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ یعنی ہم تمہارے بغیر نہ جینے کا عہد کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم نہیں جئیں گے تمہارے بغیر اس زندگی میں، ہمارے لیے کوئی دلکشی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اب دنیا سے جا رہے ہیں اور اس عہد کو پورا کر کے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاعر کو مقدور تک دوا کرنے کے باوجود شفا کیوں نہ ملی؟ شاعر نے اپنا بہت علاج کرایا مگر اس کے باوجود شفا نہیں ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شفا اس کے مقدر میں لکھی ہی نہ تھی۔ شاعر کے نزدیک حق بندگی کس طرح ادا ہوا؟ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکائے رکھا، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئی، گویا پوری عمر بندگی اور عبادت میں بسر کر دی۔ اس طرح ہم نے خدا کے حضور اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ دونوں شعر ہیں، ایک تو ہے شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی، مقدور تک تو دوا کر چلے۔ ہماری تقدیر میں ہی اللہ نے شفا نہیں لکھی تھی، ہم اس مرض سے جو ہے شفا یاب ہو ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا، لیکن ہم نے جہاں تک کوشش ہوئی ہم نے اس کے علاج کی کوشش کی۔ اور دوسرا یہ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی کہ ہم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں گزاری، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے حق بندگی کو ادا کر دیا ہے۔ آخری سوال ہے کہ شاعر نے کس بات کا شکریہ ادا کیا ہے؟ شاعر نے اپنی ساری زندگی مصائب و آلام میں گزاری ہے، مگر اسے خوشی ہے کہ اس کو دوستوں سے جدائی کا دکھ نہ سہنا پڑا۔ اب یہ دیکھیں، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ یہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں ہے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، یعنی ہم نے ان کی جدائی برداشت نہیں کی۔ ہمیں مطلب ہم ہی داغ اپنا دکھا کر چلے، ہم ہی اپنی جدائی کا داغ جو ہے ان کو دے کر جا رہے ہیں، یعنی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے دوستوں کا دکھ نہیں دکھایا۔ اب یہ خالی جگہ پوری مکمل کرنی ہے۔ تو پہلا ہے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا، مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔
اگر ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میر کی اس غزل سے مثالیں دیں۔ پہلے ہم مطلع اور مقطع کو دیکھ لیتے ہیں۔ مطلع کی تعریف اور مقطع کی تعریف۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے، اور اصطلاح میں مطلع نظم کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے، شعر نہیں لکھنا ہے یہاں پہ، مصرے لکھنا ہے۔ مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اب ہم ذرا اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا شعر ہے غزل کا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ایک تو غزل کا پہلا شعر ہے جہاں سے غزل کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ اس کے بعد اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں۔ صدا اور دعا قافیہ ہے اس کا، اور کر چلے اس کا ردیف ہے۔ وہ اس کے قافیے بھی ملتے ہیں اور ردیف بھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو شعر ہے اس میں جو تجھ بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ تو اس میں قافیہ ہمارا تو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی، اوپر والے شعر کے ساتھ ہی، اور ردیف بھی ہے، لیکن جو پہلا مصرع ہے اس کا وہ اس کے ساتھ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہے۔ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا شعر ہے میر تقی میر کی غزل کا، وہ اس کا مطلع ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ختم ہونے کی جگہ پہ کے ہیں، یعنی اینڈنگ، اور جو مطلع کی ضد ہے۔ مطلع شروع ہونے کی جگہ اور شروع کا شعر، اور مقطع جو ہے وہ اس کا آخر، یعنی اس کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے۔ اصطلاح میں نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہاں آخری جو شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر خود سے مخاطب ہیں اس شعر کے مقطع میں، اور تخلص انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مقطع کے جو ہیں جو قواعد ہیں ان پہ پورا اترتا ہے۔ اس کو ہم میر کی غزل کا مقطع کہیں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اگر شعر کے غزل کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتے اور وہ ایک سادہ شعر بیان کرتے ہیں، تو ہم اس کو غزل کا مقطع نہیں کہیں گے، اس کو ہم آخری شعر کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کیا ہوتی ہے؟ اس غزل میں قافیے اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ پہلے ہم قافیے کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی غزل کے پہلے شعر اور بقیہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ہم آواز الفاظ، ایسے الفاظ جن کا اختتام ہم آواز ہو، ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب کسی بھی غزل کے پہلے شعر میں اور بقیہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ آ جائیں غزل میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں صدا اور دعا، پہلے شعر میں دونوں مصروں میں، اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ صدا، دعا، اگلے شعر میں وفا، اس سے اگلے شعر میں دوا، اس سے اگلے شعر میں جدا، اس سے اگلے شعر میں ادا، اور چھٹے شعر میں دکھا، اور ساتواں یعنی آخری شعر میں کیا۔ ہمارے پاس یہ سارے قافیے ہیں۔ اور اگر ہم ردیف کو دیکھیں کہ ہم قافیہ الفاظ کے بعد دہرائے جانے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، تو غزل میں ہمارے پاس کر چلے جو ہے، ہر شعر کے پہلا جو آپ کا شعر ہے اس کے دونوں مصروں میں، اور آگے ہر دوسرے مصرے میں آخر میں کر چلے موجود ہے۔ اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس غزل کی سمجھ آ گئی ہوگی، سہل ممتنع کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مقطع اور مطلع کی تعریف کے ساتھ ساتھ قافیہ اور ردیف بھی سیکھے۔ یہ تمام جو تصورات ہیں ان کے معنی اور مفہوم اچھی طرح سے آپ کو آنے چاہیے، اس لیے کاپی پہ آپ نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 یہ لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔